الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ورسولہ۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات بیان کریں گے۔ اسی ماہ ذی الحجہ کے آخر دنوں میں آپ زخمی ہوئے اور 3 دن کے بعد 10 برس 6 مہینہ 4 دن امور خلافت کو انجام دینے کے بعد 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ فاروق کا لقب خود اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ نبوت کے 6 سال، یعنی آپ جب ہمارے حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے۔ نبوت کے 6 سال آپ مسلمان ہوئے جب آپ کی عمر شریف 27 برس کی تھی۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے 39 مرد اور 23 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس طرح سے مسلمان ہونے والے مردوں میں آپ 40ویں ہیں، اس لیے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، 4 کا عدد پورا کرنے والے۔ اور لوگ تو اسلام لائے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حبیب نے آپ کو مانگا تھا۔ سب مرید ہیں، یہ مراد ہے اللہ کے حبیب کی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرماتے، یا اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے پیارا ہو، اس سے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ 2 بہت بڑے تھے عرب کے، ان دونوں میں سے اے اللہ جو تجھے پیارا ہو، کسی ایک کو اسلام کی دولت دے کر کے اسلام کو اس سے عزت بخش۔ یہ آپ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور حاکم کی روایت میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ہمارے حضور نے اس طرح دعا فرمائی اخیر میں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ
خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام سے مشرف ہو گئے۔ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک روز مکے کے کفار جمع ہوئے اور سب نے یہ طے کیا کہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ۔ حضور کے قتل کرنے کا فیصلہ ان لوگوں نے کر لیا، مگر سوال یہ پیدا ہوا کہ کون قتل کرے۔ مجمع میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی بہادر جو محمد کو قتل کر دے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس اعلان پر پورا مجمع تو خاموش رہا، مگر حضرت عمر نے کہا کہ میں ان کو قتل کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ پھر حضرت عمر اٹھے، تلوار لی اور تلوار لٹکائے ہوئے چل پڑے۔ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب ملے، قبیلہ زہرہ کے رہنے والے، ان کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ یہ ننگی تلوار کیسی ہے؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نعیم نے کہا کہ ان کو تم قتل کر دو گے تو پھر تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ پورا قبیلہ ان کے ساتھ ہے، وہ تو تمہیں قتل کر دے گا، وہ تمہیں ان کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس بات کو سن کر حضرت عمر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور تم نے بھی محمد کا دین قبول کر لیا ہے، تو لاؤ پہلے میں تجھی کو نپٹا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی کہ نعیم کو قتل کر دیں۔ حضرت نعیم نے بھی یہ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے بھی اپنی تلوار سنبھال لی۔ قریب تھا کہ دونوں طرف سے تلوار چل جاتی کہ حضرت نعیم نے کہا کہ عمر تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے، مجھ کو تو اس جرم میں قتل کرنے چلا ہے کہ میں اسلام لا چکا ہوں، پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ تیری بہن اسلام لا چکی ہے فاطمہ بنت خطاب، اور تیرے بہنوئی سعید بن زید بھی اسلام لا چکے ہیں، وہ دونوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا غصہ پیدا ہوا، وہیں سے پلٹ پڑے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، ان کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، گھر میں داخل ہوئے، پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ ان کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا نیا دین اختیار کر چکے ہو۔ بانوئی نے کہا کہ ہاں، باپ دادا کا دین باطل ہے اور یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں یہ دین حق ہے، اس لیے ہم نے اس دین کو چھوڑ کر اس دین کو قبول کر لیا ہے۔
یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بے تحاشا اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑے، ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور زمین پر پٹک کر خوب مارا۔ ان کی بہن چھڑانے کے لیے دوڑیں تو ان کے منہ پر ایک گھونسا اتنی زور سے مارا کہ وہ خون سے تربتر ہو گئیں۔ آخر وہ بھی حضرت عمر ہی کی بہن تھیں۔ کہنے لگیں کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے، صرف یہی جرم ہمارا ہے؟ کان کھول کر سن لو، تم مار مار کے ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی بہن نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بے شک ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ بہن نے یہ جواب دیا۔ کبھی ان کے سامنے تیز آواز میں بات نہیں کی تھی، اور پھر بہن خون میں تربتر تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کے حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا، اچھا مجھے وہ کلام دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے، جو تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے، تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ آپ کی بہن نے کہا کہ عمر، تم ناپاک ہو اور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے بہت ضد کی، مگر انہوں نے یہی کہا کہ تم پہلے غسل کرو، بغیر غسل کیے میں تمہیں وہ کلام نہیں دے سکتی۔ آخر میں حضرت عمر نے غسل کیا، پھر وہ کلام لے کر پڑھنے لگے۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اور سورہ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جس وقت اس آیت کریمہ پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جیسی اس آیت پر پہنچے تو حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے محمد کی خدمت میں لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت حضرت خباب نے یہ بات سنی، وہ اندر چھپے ہوئے تھے، تو وہ بھی باہر نکل آئے اور کہا کہ اے عمر، تمہارا دل نرم ہو گیا ہے، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی رات میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ دار ارقم بہت مشہور جگہ ہے، اور یہ تو صفا کے پاس ہے، اب تو مسجد حرم کے اندر سب آ گیا ہے۔ تو اسی مکان میں آپ رہتے تھے، اور جو چند مسلمان ہوئے تھے اسی میں اکٹھا ہوتے تھے، وہیں آپ دین کی تعلیم سکھاتے تھے، اور وہیں قرآن شریف جو کچھ نازل ہوتا تھا لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ حضرت خباب آپ کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اور اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کو قتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی درمیان میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر
ان کے حالات کے بارے میں وہی نازل ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا کہ اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس واقعے کو کسی نے بیان کیا کہ عمر سوئے نبی گئے تھے قتل کرنے کے ارادے سے، عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ اس طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے حق میں مقبول ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے تھے حضرت عمر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، مگر خود ہی قتیل تیغ ابروئے محمد ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ دیکھیے اسلام قبول کرنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، اسلام پھیلانے والے کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، حضور کا ہاتھ تلوار سے خالی ہے، مگر اسلام پھیل رہا ہے، ان کے دل میں اسلام راسخ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، ابھی تک آپ کا لقب فاروق نہیں تھا، ابھی تو آپ مسلمان ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے زمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکے کے سب لوگوں نے سنا۔ اللہ اکبر، یہی صحابہ کرام کا نعرہ تھا، اللہ اکبر، خوش ہوتے اللہ اکبر۔ اور کتنے نعرے لگتے ہیں؟ جتنا نعرہ اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کا لگتا ہے اس سے زیادہ نعرہ تو اس کا لگتا ہے جس کے استقبال میں نعرہ لگایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا، بہت خوش ہوتے تھے، اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں ہے، ہم چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم سب مسلمان اس گھر سے 2 صفحے بنا کر نکلے، دار ارقم سے 2 صفحے بنا کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ تھے رضی اللہ عنہ اور دوسری صف میں میں تھا، حضرت عمر کہتے ہیں، اور اسی طرح ہم سب صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کفار قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ کو جب مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بے انتہا ملال ہوا کہ حمزہ بھی مسلمان ہو گئے اور بلال بھی مسلمان ہو گئے۔ اس روز سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والا، دونوں کو الگ الگ کر دینے والا۔ یہ فاروق کا لقب کسی اور نے نہیں دیا ہے، اب تو القاب اتنے عام ہیں جس کو جو چاہو کہہ دو۔ ہمارے حضور نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد میں اپنے ماموں ابو جہل کے پاس پہنچا۔ ابو جہل یہ حضرت فاروق اعظم کا ماموں تھا، اس کے پاس پہنچا۔ ابو جہل
خاندان قریش میں بہت بااثر سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی رئیس قریش کی حیثیت حاصل تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اس نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں عمر ہوں، آپ کا بھانجا، اور میں تمہارا دین چھوڑ کر میں مسلمان ہو چکا ہوں، تمہیں یہ خبر دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا عمر ایسا کبھی مت کرنا، مگر میرے ڈر سے باہر نہیں نکلا بلکہ اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ سب سے بڑا غنڈہ وہی تھا ابو جہل، حضرت عمر سے وہ بھی ڈرتا تھا، دروازہ بند کر لیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ دروازہ بند کر لیا، مجھے اندر نہیں آنے دیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ دروازہ کھولا۔ اسی طرح دیر تک میں باہر کھڑا رہا، پھر وہاں سے قریش کے ایک دوسرے سردار اور بااثر شخص کے پاس میں پہنچا۔ میں نے اس کو پکارا، وہ نکلا تو جو بات میں نے اپنے ماموں ابو جہل سے کہی تھی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، وہی بات میں نے اس سے بھی کہی، تو اس نے بھی کہا کہ ایسا مت کرنا۔ پھر میرے خوف سے گھر کے اندر داخل ہو کر کے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ اور مسلمان مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں، اور میں نہیں مارا جاتا ہوں، بلکہ مجھ کو دیکھ کے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں، کوئی مجھ سے تعارض نہیں کرتا ہے۔ میری یہ باتیں سن کر ایک شخص نے کہا کہ تم اپنا اسلام اور اپنا دین اس طرح ظاہر کرنا چاہتے ہو، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، سب لوگ جان جائے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ دیکھو پتھر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں فلاں شخص ایسا ہے کہ اگر اس سے تم کچھ راز کی بات کہو تو فوراً اعلان کر دے گا، اس سے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر دو، ہر جگہ خبر ہو جائے گی۔ ایک ایک آدمی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں پہنچا اور اس سے اپنے اسلام قبول کرنے کو ظاہر کیا۔ اس نے کہا کیا واقعی تم مسلمان ہو چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں بے شک میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے بلند آواز سے اعلان کیا اے لوگو، عمر بن خطاب ہمارے دین سے نکل گیا ہے، نیا دین قبول کر لیا ہے۔ اب یہ سنتے ہی ادھر ادھر جو مشرکین بیٹھے ہوئے تھے وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑے، پھر دیر تک مار پیٹ ہوتی رہی۔ شور و غل کی آواز میرے ماموں ابو جہل نے سنی، اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تمہارا بھانجا عمر مسلمان ہو گیا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے۔ میرا ماموں ابو جہل ایک پتھر پر چڑھا اور لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دے دی۔ یہ سنتے ہی جو لوگ مجھ سے الجھ رہے تھے الگ ہو گئے، مگر یہ بات مجھے بہت ناگوار ہوئی کہ دوسرے مسلمانوں سے مار پیٹ ہو اور مجھ کو پناہ دے دی جائے۔ میں ابو جہل کے پاس پہنچا اور کہا کہ جواروں کا رد علیکا، تیری پناہ میں تجھے واپس کرتا ہوں، مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ دنوں تک مار پیٹ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت اللہ کی مدد تھی اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ ہم میں سے کسی کی یہ ہمت و طاقت نہیں تھی کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ سکیں، مگر جب حضرت عمر فاروق اعظم مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مشرکین سے اس قدر جنگ و جدال کیا کہ انہوں نے عاجز آ کر مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا، تو ہم خانہ کعبہ کے پاس اطمینان سے اعلانیہ نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنا اسلام کھل کر ظاہر کیا ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اور حضرت صہیب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تب اسلام ظاہر ہوا، غالب ہوا، یعنی اس سے پہلے لوگ اپنا اسلام قبول کرنا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایمان لانے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف
کھلم کھلا بلایا جانے لگا اور ہم خانہ کعبہ کے پاس مجلسیں قائم کرنے لگے اور کعبہ کا اعلانیہ طواف کرنے لگے اور کافروں سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہجرت بھی بے مثال ہے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے علاوہ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے تھے لوگ چھپ کے، خاموشی سے جاتے تھے۔ حضرت عمر کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے ہجرت بھی کھل کے کیا ہے، اعلانیہ کیا ہے۔ جب حضرت عمر ہجرت کی نیت سے نکلے تو آپ نے اپنی تلوار گلے میں لٹکائی، کمان کندھے پر لی اور ترکش سے تیر نکال کر ہاتھ میں لے لیا، پھر خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہوئے۔ وہاں بہت سے اشراف قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بڑے اطمینان سے کعبہ شریف کا طواف کیا، پھر بہت اطمینان سے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اشراف قریش کی جماعت کے پاس آ کر ایک ایک شخص سے الگ الگ فرمایا، شاہت الوجوہ، تم سب لوگوں کے چہرے بد شکل ہو جائیں، بگڑ جائیں اور تمہارا ناس ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا، من ارادہ ان تسکلہ امہ او یتما ولدہ وترمل زوجتہ فلیلقنی وراء ھذا الوادی۔ جو شخص کہ اپنی ماں کو بے اولاد بنانا چاہے، اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہے اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس وادی کے اس طرف آ کر میرا مقابلہ کرے، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اس طرح للکارنے کے باوجود ان قریش میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا پیچھا کرتا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے ہجرت کر کے حضرت مصعب بن عمیر آئے، پھر حضرت ابن ام مکتوم آئے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے، آپ کب تک تشریف لائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ہمارے بعد تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے۔ حضور کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نبی کریم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور آپ وہ بہادر ہیں کہ غزوہ احد میں جب کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مسلمانوں میں افراتفری پیدا ہو گئی، اس حالت میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ یہ چند منٹ بچے ہیں، ان میں ہم کچھ حدیثیں آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ابھی ہم نے خطبے میں پڑھی ہے، ارشاد فرمایا حضور نے کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر بن الخطاب، یعنی اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ کہ اگر نبی اکرم آخری نبی نہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق اعظم بھی نبی ہوتے۔ اس حدیث شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم کی فضیلت کا عظیم الشان بیان ہے۔ اور دیکھیں ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ جو ہم سب کی امی جان ہیں فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جناتوں کے شیطان بھی اور انسانوں کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ یہ رعب اور دبدبہ ہے فاروق اعظم کا کہ چاہے جناتوں کا شیطان ہو یا انسانوں کا شیطان ہو، دونوں ان کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور مدارج النبوہ میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں، اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری بخاری اور مسلم میں ان سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور مجھ کو دکھائے جا رہے ہیں، اور وہ سب لوگ کرتے پہنے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ لوگوں کے کرتے ایسے تھے جو صرف سینے تک تھے، یہاں تک کرتے پہنے ہوئے تھے، اور بعض لوگوں کے کرتے اس سے کچھ نیچے تھے۔ پھر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا جو اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے کہ زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ تو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا دین، کرتا کی تعبیر دین سے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم دینداری اور تقوی شعاری میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ یہ ان کی شان میں خطبہ کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب خود حضرت عمر فاروق اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ہمیشہ حق ہی بولتے تھے، ان کے دل اور زبان پر باطل کبھی جاری نہیں ہوتا تھا۔ اور امام طبرانی کی ایک حدیث روایت کی ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، کہ اللہ کے حبیب حضرت عمر سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عرفہ والوں پر عموماً اور عمر پر خصوصاً فخر و مباحات کی ہے۔ اور جتنے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے، اور اگر کوئی محدث میری امت میں ہے تو وہ عمر ہیں۔ محدث فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ محدث کیسا ہوتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہیں وہ محدث ہوتا ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم کی شان۔ آئے ان کی بارگاہ میں اور پھر ان کے طفیل ساری امت کو اشارے ثواب کریں۔ اور